دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، خاتون خودکش بمبار گرفتار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھی خاتون خودکش حملے کے مشن پر تھی، خاتون کو تربت سے اسلام آباد لے جایا جا رہا تھا، اس دوران گرفتاری ہوئی۔ دہشت گردوں کا ہدف اسلام آباد تھا لیکن خاتون کو نہیں پتا تھا کہ حملہ کہاں کرنا ہے۔ دہشت گردوں کا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس خاتون کو باعزت طریقے سے والد کے حوالے کر رہے ہیں۔ خاتون نے بتایا میرے کزن نے ڈرا دھمکا کر کہا کہ BLA کے لیے کام کرو، پولیس نے مجھے باعزت طریقے سے محفوظ مقام پر رکھا، میں پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران کا جواب ناقابل قبول ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں، ملبے تلے دبے افزودہ یورینیم کے پاس کوئی گیا تو اسے اڑا دیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے سے انکار کر دیا، انتہائی افزودہ یورینیم تیسرے ملک منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ایرانی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی سرکاری ذرائع نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے دیا، کہا جوہری مواد سے متعلق امریکی اخبار کی رپورٹ کے اہم نکات غلط ہیں۔ جواب کا اصل متن تھا کہ تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی کی جائے۔ ایران نے امریکی صدر کے مطالبات کو نامعقول قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطہ کاری جاری ہے لیکن سفارتی کوششوں کے باوجود صورتحال بگڑ رہی ہے۔ امریکہ مسلسل بے جا مطالبات کر رہا ہے، بات چیت آگے بڑھانا مشکل ہو گیا ہے، بعض شرائط ناقابل قبول ہیں، موجودہ کشیدگی نے علاقائی سلامتی کو کمزور کر دیا ہے، ایرانی تجاویز منصفانہ، ذمہ دارانہ اور جائز ہیں۔ امریکہ کو ناکہ بندی اور بحری کارروائیاں ختم کرنا ہوں گی، منجمد اثاثے فوری بحال کرنا ہوں گے۔ ہمیں مجبور کیا گیا تو جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یورپی ملکوں کو بھی تنبیہ کر دی، آبنائے ہرمز میں مداخلت سے گریز کا مشورہ۔ جنگی بحری جہازوں کی تعیناتی سیکیورٹی مشن ہے، یہ سیکیورٹی مشن ایران سے ہم آہنگی کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری جنگی جہازوں کی تعیناتی کبھی بھی آپشن نہیں تھا، فرانس کا ابتدا سے ہی یہ موقف رہا ہے۔ برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک خصوصی مشن قائم کیا گیا، فرانس کی ایران سمیت خطے کے ملکوں اور امریکہ سے مشاورت کے ذریعے تنازعات کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا نیتن یاہو سے ایران کے جواب کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی بات کی۔ ٹرمپ نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ وہ ایران سے مذاکرات جاری رکھیں گے یا فوجی کارروائی کریں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے ایران سے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، افزودہ یورینیم نکالنے کے لیے امریکی فوج ایران میں داخل ہوگی۔ ٹرمپ نے انہیں واضح طور پر کہا ہے ہم اپنی فوج ایران میں داخل کریں گے، ایران میں جوہری مواد اب بھی موجود ہے اور افزودگی کے مراکز کو ختم کرنا باقی ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی سے متعلق ایران کا جواب ناقابل قبول قرار دیے جانے کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت میں 2.2% اضافے کے ساتھ فی بیرل $103.63 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 2.15% بڑھ کر فی بیرل $97.47 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ جنگ ختم کرنے کی شرائط پر اتفاق نہ ہونے کی اطلاعات پر ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں منفی رجحان۔ ٹوکیو کا نکئی انڈیکس 1.1% نیچے آ گیا، شنگھائی انڈیکس میں 0.3% کمی، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 1.3%، ساؤتھ کوریا کا کاسپی انڈیکس 1.1% نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔ ممبئی اسٹاک میں سینسیکس انڈیکس 1.5 اور نفٹی 50 1.3% گراوٹ کا شکار۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی، 100 انڈیکس 1,71,000 پوائنٹس کی سطح سے نیچے آ گیا، دوران کاروبار 1532 پوائنٹس تک کمی دیکھی گئی۔
اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری، کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 2 طبی اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید۔ مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 2846 افراد شہید ہو چکے۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ، اسرائیلی فوج کی لبنان کی سرحد پر اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق۔ بیان میں کہا فوجی اہلکار لبنان کی سرحد کے قریب جھڑپ کے دوران مارا گیا۔ بھارتی جارحیت کا پوری قوم نے متحد ہو کر جواب دیا۔ 1 سال پہلے پاکستان نے بھارت پر کاری ضرب لگائی۔ پہلگام واقعے سے ہی بھارت کے عزائم کا پتہ چل گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بھارت نے 29 اپریل کو پاکستان پر حملے کی کوشش کی، افواج پاکستان تیار تھی تو دشمن حملہ نہ کر سکا۔ بھارت نے 7 مئی کو ہماری سیویلین تنصیبات کو نشانہ بنایا، ہماری پاک فضائیہ تیار تھی، بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈرز پر تحفظات کا اظہار۔ ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی ارکان نے گزشتہ پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں کمیٹیوں میں واپسی کی رائے دی۔ ایم این ایز اور سینیٹرز کی رائے محمود اچکزئی اور راجہ ناصر نے مسترد کر دی۔ محمود اچکزئی نے کہا قائمہ کمیٹیوں سے نکلنے کا فیصلہ میرا نہیں، بانی پی ٹی آئی کا ہے۔ اگر کمیٹیوں میں واپس جانا ہے تو کسی بارگین کے ساتھ جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی ایم این ایز نے کہا دونوں اپوزیشن لیڈرز بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ کانسٹیٹیوشن ایونیو سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ ڈویژن بینچ میں چیلنج۔ بینک آف پنجاب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی، رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا۔ اپیل میں استدعا کی گئی کہ سنگل بینچ کا فیصلہ حقائق کے منافی ہے، غیر قانونی قرار دیا جائے۔ بی این پی کمپنی نے بینک آف پنجاب سے قرض لے کر سی ڈی اے کو ادائیگی کی تھی۔ سنگل بینچ نے بی این پی کمپنی کی درخواست مسترد کر کے لیز منسوخی کا حکم بحال کیا تھا۔ کوئٹہ کے قریب لکپاس کسٹم ویئر ہاؤس میں خوفناک آتش زدگی، 28 گھنٹے بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ شدید دھوئیں کے باعث علاقے میں سانس لینا دشوار، گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس، بیٹریاں اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔ انتظامیہ موقع سے غائب ہے۔ پنجاب میں گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان، 22 مئی سے 24 اگست تک تعطیلات ہوں گی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے سوشل میڈیا پر گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا۔ چودھری شوگر ملز ریفرنس میں مریم نواز کی ضمانت کے لیے 7 کروڑ روپے کی رقم واپسی کی درخواست منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے 7 کروڑ روپے کی رقم واپس کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کی امور کا جائزہ اجلاس، جی بی آزاد کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام سے متعلق کام تیز کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا آئی ٹی شعبے کا فروغ، برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نوجوانوں میں آئی ٹی میں بے پناہ استعداد موجود ہے جس سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ آئی ٹی شعبے میں شہری اور دیہی علاقوں کا فرق ختم کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں بدلنے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی کی سیف سٹی فیز 2 کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت، کہا کنٹرول روم کو جدید تقاضوں اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنایا جائے۔ منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ پالیسی اور لاہے عمل بنائیں گے، بزدلانہ حملے پولیس اور عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بنوں میں شہداء کے ورثاء سے خطاب، کہا ہم مل کر صوبے میں ایسا امن قائم کریں گے جو دیر پا ہوگا۔ کے پی حکومت شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہر میدان میں کھڑی ہوگی، تمام شہداء کے ورثاء کو مکمل شہید پیکج دیا جائے گا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ گلگت بلتستان میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی. الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے نون لیگ کے صدر حافظ حفیظ الرحمان سمیت 7 امیدواروں کو شو کاز جاری کر دیا. کل دوپہر 2 بجے ڈی سی گلگت کے دفتر میں ذاتی طور پر یا وکیل کے ذریعے پیش ہونے کا حکم. الیکشن کمیشن نے کہا وضاحت پیش نہ کرنے پر الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی. لیگی قیادت نے 7 مئی کو وزیر اعظم کے دورے کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی. این او سی کی شرائط کو نظر انداز کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی لیگی ایم پی اے ایوب خان گادھی کے ڈیرے پر فائرنگ کی مذمت. مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت. کہا ایوب گادھی کا شمار مسلم لیگ کے محنتی کارکنوں میں ہوتا ہے. اپنے ڈیرے پر عوامی مسائل سنتے ہوئے ان پر حملہ انتہائی قابل تشویش ہے. ایف آئی آر میں دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت متعدد دفعات شامل. واقعے میں 4 افراد جاں بحق اور لیگی ایم پی اے سمیت 4 زخمی ہوئے. پولیس کا کہنا ہے واقعہ خاندانی رنجش کے باعث پیش آیا. ملک میں مصالحتی عدالتوں کا ڈھانچہ موجود ہے. تنازعات کے حل کا متبادل نظام انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا سیمینار سے خطاب. کہا تنازعات کے حل کے متبادل نظام کو مضبوط بنانا وقت کا تقاضا ہے. اے ڈی آر کے ذریعے سائلین کے لیے وقت اور سرمایہ کی بچت ممکن ہے. تنازعات کے حل کے مؤثر متبادل نظام سے عدالتوں پر مقدمات کے بوجھ میں کمی آئے گی. سارے ہیکرز بینکوں کے سسٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں. اکاؤنٹ بعد میں کھلتا ہے. ہیکرز کے پاس ڈیٹا پہلے پہنچ جاتا ہے. وفاقی آئینی عدالت نے نجی بینک کو شہری کی رقم واپس کرنے کی ہدایت کر دی. جسٹس عامر فاروق نے بتایا انہیں بھی ایک بار فراڈیوں کی کال آئی. کہا او ٹی پی شیئر کریں ورنہ اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا. 3-4 سال سے ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی تو کہہ دیا کہ بند کر دیں. میں تو آن لائن اکاؤنٹ استعمال ہی نہیں کرتا. بینک کا فرض ہے اپنا سسٹم مضبوط کرے. لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ منصوبے میں مبینہ طور پر اربوں روپے کی بے ضابطگیاں. نیب نے ابتدائی انکوائری مکمل کر لی. نیب ذرائع کا کہنا ہے شواہد کی بنیاد پر کیس انویسٹیگیشن میں داخل ہو گیا. منصوبے میں غیر قانونی الاٹمنٹ، چائنا کٹنگ اور جعلی الاٹمنٹ کی گئی. نیب نے ہزاروں پلاٹس کی فائلیں اور شواہد قبضے میں لے لیے. 65% پر جعلی الاٹمنٹ آرڈرز پائے گئے. جعلی آرڈرز پر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز لینڈ اور ایگزیکٹو انجینئر کے دستخط ہیں. منصوبے کی 20 ایکڑ زمین فراڈ سے آؤٹ سائڈرز کو بیچ دی گئی. کراچی جناح اسپتال میں طلبہ تنظیم کی غنڈہ گردی، ہنگامہ آرائی اور دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج. ایف آئی آر کے مطابق طلبہ تنظیم پی ایس ایف کے کارکنوں پر خاتون ڈاکٹر کو انہوں نے دھمکایا اور کمپیوٹر بند کیا. ملزمان عادل علی، شفیق اور 10 سے 15 افراد نے ایم آر آئی کی تاریخ دلوانے کے لیے ڈاکٹر پر دباؤ ڈالا. ملزم واجد اور دیگر 10 سے 15 افراد نے زبردستی کچھ لوگوں کے بلڈ سیمپل نکالے. حکومت سندھ فلمی صنعت کی بحالی اور فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں حکومت سندھ میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں سے تعاون کو مزید مضبوط بنانا چاہتی ہے. فلمی منصوبوں کا بنیادی مقصد قومی بیانیوں کو فروغ دینا ہے. شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں فلمی منصوبوں کے مستقبل، تشہیر اور مؤثر استعمال پر اہم فیصلے کیے گئے. میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور سہولتوں کا جائزہ لیا گیا. مارکہ حق کو 1 سال مکمل. آئی ایس پی آر نے نیا نغمہ تو یاد رکھی جاری کر دیا. نغمے نے عوام کے دل جیت لیے. مارکہ حق میں کامیابی پر یہ نغمہ مسلح افواج اور غیور قوم کے عزم کی نمائندگی کرتا ہے. خیبر پختونخوا میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج داخل ہوگا. شدید بارشوں اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان. سوات، چترال، دیر کوہستان سمیت بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ. پی ڈی ایم نے الرٹ جاری کر دیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک. سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر برقرار. سبی میں درجہ حرارت 43، راڑکانہ، دادو اور تربت میں 42 ڈگری پر پہنچ گیا. نواب شاہ، سکھر اور حیدرآباد میں 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. لبنان میں بھی اسرائیل نے کیمیکل بم برسائے. زخمی شہریوں کے جسم سے دھاتی ذرات برآمد. طبی ماہرین کا کہنا ہے باریک دھاتی ٹکڑے دھماکے کے وقت جسم میں داخل ہو کر پھیل جاتے ہیں اور انسانی اعضاء کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں. زخمیوں کے علاج میں انتہائی مشکلات پیش آتی ہیں.
یہ ذرات جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں۔ غزہ اور اردن میں بھی اسرائیل کیمیکل بموں کا استعمال کر چکا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈھاکہ ٹیسٹ کا چوتھا روز دوسرے سیشن کا کھیل بارش سے متاثر ہوا۔ میزبان ٹیم کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری، مجموعی برتری 130 سے زائد رنز کی ہو گئی۔ پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں 386 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ اور ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سانگ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم میں فرحان سعید اور مامیہ شاہ جعفر نے مرکزی کردار نبھایا۔ ٹریلر ریلیز کے بعد فلم سے متعلق شائقین کا جوش و خروش مزید بڑھ گیا۔ فلم عید الاضحیٰ پر سینما گھروں کی زینت بنے گی۔